ऑफ़र बाय वन गेट वन फ्री। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोग मेरा महरम इश्क लवर्स हैं। काफ़ी सारे तो इसके सीज़न 3 का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये खबर सिर्फ मेरा महरम इश्क रीडर्स के लिए है। जिन्हें नावल पीडीएफ में चाहिए हो मुझसे रब्ता करें। मेरा महरम इश्क सीज़न 1 और 2 दोनों का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और जितने लोग पीडीएफ लेंगे इस हिसाब से मैं फ़ैसला करूँगी कि मैं सीज़न 3 लाऊं या नहीं। तो जिससे मेरा महरम इश्क दोनों सीज़न पीडीएफ में चाहिए वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। मेरा महरम इश्क का सीज़न 1 चूँकि इसकी ऑलरेडी पीडीएफ बन चुकी थी और किसी ने खुद ही बनाकर गूगल पर अपलोड कर दी थी, इसलिए मैं पहला सीज़न आपको बिल्कुल फ्री दूँगी। क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे उसके पैसे दें तो वो आप सबके साथ नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन सीज़न 2 का पीडीएफ मैं खुद बनवा रही हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को फ्री लिख कर देती हूँ। कभी कोई डिमांड नहीं की। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन मेरा महरम इश्क सीज़न 2 का पीडीएफ रेट 500 है। इसके साथ आप लोगों को सीज़न 1 फ्री मिलेगा। सीज़न 2 आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो जो मेरा महरम इश्क के लवर्स दोनों सीजन्स एक साथ पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करें। तो जी, अब आते हैं राज आंखें तेरी रीडर्स की तरफ। तो बिल्कुल राज आंखें तेरी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, मगर एक ट्विस्ट ये है कि राज आंखें तेरी की लास्ट एपिसोड से पहले उसका पीडीएफ बन जाएगा। तो जो राज आंखें तेरी पीडीएफ में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी यही ऑफ़र है। राज आंखें तेरी का पीडीएफ प्राइस 500 रुपये है, मगर चूँकि किस्मत नावल पहले से अपलोड है इसलिए मैं राज आंखें तेरी का सीज़न 1 जो कि फ़ेसबुक पर नहीं मौजूद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इन्हें बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगी। सो बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और दोनों नॉवेल्स इंजॉय करें। पीडीएफ हासिल करने का तरीका ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आपने 500 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे ट्रांसफ़र होने के फ़ौरी बाद दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। राज आंखें तेरी किस्मत 2, इस कलम में है नूर, किस्त नंबर 40। हॉस्पिटल के इस कमरे का माहौल अचानक ही घुटन ज़्यादा हो गया। वो खामोशी से इन दोनों को देख रही थी। अरमान भाई को क्या देख रही हो? जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। मैं अरमान भाई को बता चुकी हूँ सब। वो जो अरमान को देख रही थी, मिनाल के गुस्से भरी आवाज़ पर बेहद हैरत से उसकी जानिब चेहरे किया। वो फटी फटी निगाहों से मिनाल को देख रही थी। क्या बता दिया? उसने घबरा कर पूछा। सब कुछ, यही कि कैसे अनाबिया ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। वो जहर उसने ही तुम्हें दिया था और ये हरकत भी अनाबिया की थी ना? उसने तुम्हें वहाँ पहुँचाया? मिनाल उसे सवालिया निगाहों से देख रही थी। जरीन कुछ भी कहने के काबिल ना हो सकी। आखिर क्यों खामोश हो अब तक? तुम्हें तो चाहिए था कि अरमान भाई को सब बता दिया होता कि वो अनाबिया मलिक कितनी बुरी है। मिनाल के चेहरे पर दबा दबा गुस्सा वाज़े था। जरीन ने इस खौफ ज़दा निगाहों से अरमान को देखा। वैसे ही देख रहा था, नज़रों में सवाल वाज़े था। मिनाल सच कह रही है क्या? उसने ज़रीन की सोच के बरक्स कुछ नरम लहजे में इस्तफ़ार किया। ज़रीन ने गहरी सांस लेते चेहरा मोड़ लिया। क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि अनाबिया ने मेरे साथ क्या किया? मैं आपको बता देती और आप जैसे यकीन कर लेते, है ना? उसने उल्टा सवाल पूछा। अरमान कुछ भी ना कह सका। सोचा था बता दूं, मगर आज तक आपने मेरी किस सच पर यकीन किया जो इस पर भी करते? वो इससे मोहब्बत की दावेदार है और इसने मुझे साफ लफ्ज़ों में ये कहा था कि तुम्हें अरमान आलम की ज़िंदगी से बाहर निकाल कर ही सुकून लूँगी, क्योंकि अरमान आलम सिर्फ अनाबिया मलिक का है। उसने बात के आखिर में गर्दन मोड़े अरमान को देखा, जिसकी आंखों में कुछ घायल हुआ साफ दिखाई दे रहा था। माना अनाबिया मेरी कज़न ज़रूर है, मगर तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम पर किसी दूसरे को फ़ौक़ियत हरगिज़ नहीं दे सकता। तुमने कहा तुम बेकसूर हो। क्या मैंने तुम्हें जज किया? ज़रीन कुछ भी कहने के काबिल न रही। मैं तुम पर यकीन करते तुम्हारे लिए सबसे लड़ पड़ा। एक बार तो बताती, सिर्फ एक बार। मेरे लिए अनाबिया तुमसे ज़्यादा अहम नहीं है। क्या मैं तुम पर यकीन न करके अनाबिया को डिफेंड करता? अरमान आलम के लहजे में जैसे टूटे हुए मान की किरचियाँ सी थीं। वो खामोशी से उसे ही देख रही थी, बिना पलक झपकाए। फिर उसका दिमाग आलूदगी में जाने लगा और अरमान को देखते उसने आंखें बंद कर लीं और चंद ही मिनटों में एक बार फिर गहरी नींद उतर गई। दवाइयों का असर था कि अभी तक इस पर आलूदगी तारी थी। अरमान उठा और अब मिनाल के पास आया। आपने देखा? उसके चेहरे पर कैसे डर के तासुरात आ गए थे। यकीनन पहले यही समझी थी कि शायद मैंने आपको इसका सारा माजी बता दिया। मिनाल के वजूद में जैसे कुछ घायल हुआ था। अरमान ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, देखा मैंने। वो ज़िंदगी में पहली बार मुझसे खौफज़दा हुई, अपने आलिम से। वो कैसे मुझसे डर सकती है? पागलों की तरह टूट कर चाहता हूँ मैं इसे।
ارمان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور گالوں کو پر بہ منال نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ سے خوفزدہ نہیں ہے ارمان بھائی، وہ اس چیز سے خوفزدہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ وہی زرین ہے تو کہیں آپ اس سے نفرت نہ کریں۔ اسے صرف آپ کی نفرت سے ڈر لگتا ہے۔ ارمان بےحد حیرانگی سے زرین کو دیکھ رہا تھا، پھر جیسے اسے اپنے کہنے الفاظ یاد آئے۔ دیکھو اسے غور سے، یہ وہ لڑکی ہے جسے میں نے اپنی ساری زندگی دے دی، مگر بدلے میں اس نے مجھے محبت سے نفرت کرنا سکھائی ہے۔ اس کی تصویر اس لیے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ مجھے دھوکہ ملا تھا اور مجھے اب کبھی زندگی میں کسی لڑکی سے محبت نہیں کرنی، سمجھی؟ اسے دیکھ کر مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ مجھے محبت کے نام سے بھی نفرت ہے۔ یہ الفاظ دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجے تھے۔ وہ تڑپ سا گیا تھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، میں اس سے نفرت کیوں کروں گا؟ جس سے اتنے سال پاگلوں کی طرح محبت کی، میں اس سے نفرت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا منال۔ آخری چیز جو میں کبھی چاہ کر بھی نہیں کر سکتا وہ زرین سے نفرت ہے۔ ارمان علم کا وجود تو نیست و نابود ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنی زری سے نفرت کرنا تو دور، ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ منال کے لبوں کو ایک پرسکون مسکراہٹ نے چھوا۔ اور رابعہ؟ اس نے ارمان سے سوال پوچھا۔ وہ تو جاننے کے لیے بے چین تھی۔ ارمان نے اپنی دونوں آنکھوں کی نمی رگڑ کر صاف کی۔ فکر مت کرو، ہر حساب ہوگا۔ انابیہ کو ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے حلق سے کھینچ کر اس کی جان بھی نکال کر مجھے اپنی زری کی ہر تکلیف کا بدلہ لینا پڑا تو میں لوں گا۔ محبت کی دعوے دار ہے نا؟ تو مجھ سے تو اب میں انابیہ کو بتاؤں گا کہ مجھ سے محبت کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ اسی بات کی سزا دی نا اس نے میری زری کو کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، تو اب انابیہ کو بھی ایسی سزا ملے گی مجھ سے محبت کرنے کی، بہت بھیانک سزا۔ ارمان کے لہجے میں آگ سے زیادہ تپش تھی۔ منال صاف محسوس کر سکتی تھی، وہ جیسے ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وہ صحیح تھی، اس نے کہا تھا زرین سے سچ ارمان کو بتا دو، ارمان تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر زرین کو ایسا نہیں لگتا تھا۔ مگر منال کی ہر بات ٹھیک تھی۔ مگر تم ابھی زرین کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دو گی کہ میں نے سب کچھ جان گیا ہوں۔ وہ اب زرین کے پاس کھڑا اس کے بالوں کو چھوتا منال کو سختی سے وارن کر رہا تھا۔ منال نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے جھکتے زرین کے ماتھے پر لب رکھے، جیسے اندر تک کسی نے ارمان کو ٹھنڈا کر دیا۔ منال کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ ابھری۔ تو بالآخر اس کی بہن کی زندگی کی تکلیفوں کا اختتام ہوا۔ کیا واقعی منال کی سوچ صحیح تھی یا پھر ان دونوں نے ابھی مزید آزمائشیں دیکھنی تھی؟ اسلام آباد شہر پر رات کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھنے سے انداز میں لیٹی تھی۔ زبیر بیگم اس کے پاس بیٹھی اسے سوپ پلا رہی تھیں۔ دوپہر میں سکندر خان اور مریم بھی ہاسپٹل آئے تھے۔ منال ان کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کتنی کمزوری ہو گئی ہے، ایک ہی دن میں کیا حال ہو گیا میری بچی کا۔ زبیر بیگم کے لہجے میں دکھ تھا۔ انہوں نے کس قدر مان سے میری بچی کہا تھا کہ زرین کے لبوں کو آسودہ سی مسکراہٹ نے چھوا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، پریشان مت ہوں۔ اس نے مسکرا کر ان کو حوصلہ دیا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ زبیر بیگم کے اگلے سوال پر زرین کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کتنی دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہے۔ بہت مشکل سے وہ ایک بہانہ بنا سکی۔ زبیر بیگم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ پانی پینے کے بعد زرین کو کچھ حوصلہ ہوا۔ 36 گھنٹے بعد جا کر اس نے کچھ کھایا پیا تھا۔ اب جسم میں توانائی آتی محسوس ہو رہی تھی۔ چلو شاباش، تم سو جاؤ، ریسٹ کرو، تمہارا ریسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس کی کمر کے پیچھے سے تکیہ نکال رہی تھیں۔ زرین نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر دھیرے سے سیدھی ہو کر لیٹی۔ اس کا دایاں ہاتھ اور دایاں کندھا فی الحال ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ زبیر بیگم اس کے پاس بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں اور وہ جو کچھ ہی منٹوں میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ارمان اندر داخل ہوا۔ ہارون بھی واپس جا چکا تھا، اسے پولیس اسٹیشن کے معاملات سنبھالنے تھے، مگر ارمان ایک منٹ کے لیے بھی ہاسپٹل سے باہر نہیں نکلا۔ وہ اس وقت اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ زبیر بیگم اس کے پاس سے اٹھ کر ارمان کے پاس آئی، جو وہیں کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ انہوں نے وہی سوال ارمان سے پوچھا۔ ارمان کچھ چونکا۔ کچھ نہیں ممی، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ ٹھیک ہے، پریشان مت ہوں۔ اس نے مسکرا کر ماں کو تسلی دی۔ زبیر بیگم کے چہرے پر تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ یہ ایکسیڈنٹ ہے؟ تم کس سے بے وقوف بنا رہے ہو ارمان؟ زبیر بیگم کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ ارمان نے ایک گہری سانس لی۔ گولی لگی ہے۔ اس بار وہ سچ بول گیا تھا اور زبیر بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ گولی مجھے لگنے والی تھی اور میرے سامنے آ گئی، اور مجھ پر آنے والی گولی خود کھا لی۔ ارمان کی وضاحت پر کتنے ہی پل زبیر بیگم کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہیں۔ ان کی زبان جیسے شل ہو گئی تھی۔ ارمان کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ زبیر بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ ارمان نے حیرانی سے ماں کو دیکھا۔ بالکل ٹھیک ہوں ممی، مجھے کیا ہوگا؟ بتا تو رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے مجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا، میرے سامنے ڈھال بنی کھڑی ہو گئی۔
آج تک صرف سنا تھا کہ عورتیں بھی پروٹیکٹ کر سکتی ہیں، مگر میں نے پہلی بار اسے اپنی حفاظت کرتے دیکھا ہے۔ ارمان کی وضاحت پر زوبیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں وہ نہیں پوچھ رہی ارمان، تم مسکرا رہے ہو، اسی لیے پوچھا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو۔ حیرانی کی بات ہے تم مسکرا رہے ہو۔ واقعی زوبیہ بیگم کو جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ ماں کی بات سنتے ہوئے وہ مدھم سا ہنس دیا۔ کیا ہو گیا ممی، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی مسکرانا آتا ہے، اور ہاں میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکی بہت اچھی ہے۔ میں پاگل تھا جس سے غلط سمجھتا رہا، اس نے مجھے پر آنے والی موت اپنے سر لے لی۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ممی، کیا یہ لڑکی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ میری خاطر خود گولی کھا لی؟ اس نے مجھے نئی زندگی دی ہے ممی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب یہ ارمان عالم کی زندگی سے کہیں نہیں جائے گی، اور مجھے آج آپ کے سامنے یہ اعتراف کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ ہاں مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے ماں کا ہاتھ نرمی سے پکڑا۔ زوبیہ بیگم شل تھیں، حیران، یقین نہ ہوا کہ ارمان کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے محبت سے ماں کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ شکریہ ممی اسے میری زندگی میں لانے کے لیے، آپ کا شکریہ۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، والدین کے فیصلے اولاد کے لیے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، بس میں ہی غلط تھا جو سمجھ نہ سکا۔ تھینک یو سو مچ ممی، آپ دنیا کی بہترین ماں ہیں۔ ایک بار پھر ماں کا ہاتھ لبوں سے لگاتا پھیکے لہجے میں مسکراتی آنکھوں کے ساتھ بولا تھا کہ زوبیہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ ساکت ہی تو رہ گئی تھیں، ارمان میں اتنا اچھا چینج وہ کبھی بھی امید نہیں کر رہی تھیں۔ کتنی دیر بعد ان کا دماغ اس جھٹکوں پر پروسیس کر سکا۔ وہ کھل کر مسکرائیں۔ آپ گھر چلی جائیں ممی، میں اس کے پاس ہوں، فکر مت کریں، میں اس کا خیال رکھوں گا، مگر رات کافی ہو گئی ہے، آپ گھر جا کر آرام کریں، آپ یہاں ساری رات بے آرام رہیں گی۔ وہ اب بھی نرمی سے ہی بات کر رہا تھا، اور زوبیہ بیگم نے خود کو پہلی بار ہوا میں اڑتا محسوس کیا۔ ارمان میں بہت فرق آ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آج سب کچھ حاصل کر چکا ہو۔ ایک بار کے لیے ان کا دل چاہا کہ اپنے دل کی بات ارمان کو بتائیں، اپنا شک دور کریں، مگر پھر ایک نظر بیڈ پر سوئی زرین کو دیکھتے وہ خاموش ہو گئیں کہ اگر اس لڑکی کی زندگی بہتر ہو رہی تھی تو پھر وہ اس بات کو یہیں ختم کرنے والی تھی۔ مگر تم بھی تو کل ساری رات سوئے نہیں، اور آج بھی ہاسپٹل میں بے آرام رہو گے؟ زوبیہ بیگم نے اب کچھ نارمل انداز میں پوچھا۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ممی، زندہ صحیح سلامت آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ گولی اس نے کھائی ہے، اصل بے آرام تو وہ ہے، اور اگر اس کی خاطر مجھے 2-4 دن اپنی نیندیں قربان کرنی پڑیں تو میں یہ بھی کر گزروں گا۔ آپ پریشان مت ہو، گھر جائیں۔ زوبیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بے ساختہ آگے بڑھتے ارمان کے ماتھے پر لب رکھے۔ واقعی یہ لڑکی بہت اچھی ہے جس نے میرے بیٹے کو اتنا بدل دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے سالوں بعد مجھے اپنا بیٹا واپس مل گیا ہے۔ یہ لڑکی تو ہماری زندگی میں خوش قسمتی بن کر آئی ہے، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ارمان عالم کو اپنے گال سرخ ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ مسکرا رہا تھا یا شاید بلش کر رہا تھا، یہ منظر مبہوت کرنے کے لیے کافی تھا، مگر دیکھنے والی تو اس وقت سو رہی تھی۔ ایک دن مزید سرک کیا تھا، وہ پچھلے 2-3 دن سے ہاسپٹل میں ہی تھی، اور اب اسی ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی بہت اکتا گئی تھی۔ زیادہ وقت وہ سوئی رہتی، کچھ دوائیوں کا اثر تھا کہ اس پر غنودگی طاری رہتی تھی۔ منال بھی دوبارہ اس سے ملنے آئی تھی، زوبیہ بیگم نے بھی اگلی صبح چکر لگایا تھا، مگر ارمان اس کے پاس سے ایک پل کے لیے بھی نہیں ہلا۔ شاید وہ 3 راتوں سے سکون کی نیند نہیں لے پایا تھا، مگر پھر بھی اس کے ساتھ تھا، اسے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ وہ تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ رات کا کوئی پہر تھا جب اس کی آنکھیں کھلی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا، بس نائٹ بلب جل رہا تھا۔ اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، اس نے سائڈ ٹیبل کی جانب پلٹ کر گلاس پکڑنا چاہا، بہت مشکل سے وہ اٹھ کر بیٹھی، پھر بائیں ہاتھ سے گلاس تو پکڑ لیا، مگر اب دوسرے ہاتھ سے جگ پکڑنا ناممکن تھا۔ وہ اب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب وہ دھیرے سے اس کے پاس آ کر بیٹھا، زرین نے بے حد حیرانی سے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا۔ وہ ہارون سے بات کرنے کمرے سے باہر گیا تھا، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اسے پانی پینے کی کوشش کرتے دیکھ فوراً اس کے پاس پہنچا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھ چکا تھا، پھر پانی گلاس میں انڈیلتے دھیرے سے اس کے قریب ہوتے اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ پانی پینے کے بعد زرین کو اپنے کچھ حواس بحال ہوتے محسوس ہوئے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ بہت نرمی سے اس کا گال چھوتے ہوئے میں پوچھا، لہجے میں ڈھیروں فکر اور پرواہ سمائی تھی۔ کہیں درد تو نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہی نرم محبت والا لہجہ۔ زرین نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں میں، اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ ارمان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، اور اب وہ اسے ٹھیک سے بیڈ پر لیٹنے میں اس کی مدد کر رہا تھا، پھر دوبارہ اس کے پاس بیٹھا، اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دے رہا تھا۔ آئندہ اس طرح اٹھنے کی کوشش مت کرنا، میں یہیں تمہارے پاس ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے آواز دو گی، اگر ذرا سا بھی کندھے پر دباؤ پڑا تو زخم خراب ہو جائے گا، پھر بہت درد ہوگا۔ زرین حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، حیرانگی سے زیادہ اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ ارمان عالم اس سے اتنی محبت سے بات کر رہا تھا، یقین کرنا ناممکن سا تھا۔ زرین کو کہیں کھوئے ہوئے دیکھتے ارمان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ایک بار پھر اسی لہجے میں پوچھا۔ زرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہے۔
ارمان جو حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی بات پر الجھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے حیرت سے سوال پوچھا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہیں نا تو یقین نہیں ہو رہا، لگتا ہے آپ کے دماغ پر کوئی چوٹ لگ گئی ہے۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ ارمان نے چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا اور زرین نے بے حد حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ وہ شخص ہنستے ہوئے کتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ وہ گھنٹوں بنا تھکے اسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ جو کچھ کہنے والی تھی خاموش ہو گئی۔ کتنی ہی دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ویسے ہی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ہم گھر کب جائیں گے؟ بلاخر زرین نے دوبارہ کلام کا سلسلہ جوڑا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ارمان نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں یہاں پڑے پڑے تھک گئی ہوں اور ہاسپٹل میں میڈیسن کی اسمیل کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹنے کے قریب ہے۔ مجھے بس گھر جانا ہے، میں یہاں کمفرٹیبل نہیں ہوں، اس نے بے بسی سے وضاحت کی۔ ارمان اسے ہی دیکھ رہا تھا بہت خاموشی سے۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان مت ہو، صبح ہوتے ہی میں ڈاکٹر سے بات کروں گا اور جلد سے جلد تمہیں ڈسچارج کروا کر گھر لے جاؤں گا، لیکن گھر جا کر صرف ریسٹ کرنی ہے، ذرا سا بھی اچھلنا کودنا نہیں ہے، اور کچن میں کوئی کام کرنے کا تو سوچنا بھی مت۔ 2 ہفتے تک تم مجھے صرف بیڈ پر نظر آؤ۔ وہ سختی سے ہدایت دے رہا تھا۔ زرین نے بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلایا۔ فی الحال اسے بس یہاں سے جانا تھا، اس لیے اگر اسے ارمان کی ہر بات ماننی پڑے تو وہ اسے منظور تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا اور پھر وہ سکون ہوتی سو گئی۔ اس کے سونے کے بعد ارمان نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ کتنی معصوم ہو میری جان، تم میرے بیہیویئر میں فرق تو محسوس کر رہی ہو، مگر تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر نہیں آ رہی۔ تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں، یہی کہ تم میری ذری ہو، مگر مجھے تمہارے لبوں سے سننا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم خود مجھے بتاؤ، اور تب تک مجھے خاموش رہنا پڑا تو میں رہوں گا۔ ارمان نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کی باتوں سے بے خبر گہری نیند اتر گئی تھی۔ ارمان عالم کے ہونٹوں کو بہت گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ صرف اس کے کہنے پر ارمان نے اسے ڈسچارج کروایا تھا، ورنہ ارمان کا ارادہ سے ہاسپٹل سے ابھی گھر لے کر آنے کا نہیں تھا۔ ڈارک بلیو کلر کی فراک پہنے وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ارمان کا دھیان ڈرائیونگ کی طرف تھا، مگر کن اکھیوں سے اسے بھی دیکھ رہا تھا جو اب کچھ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ذرا سا جمپ لگنے پر جھٹکا لگے اور زرین کے بازو میں درد ہو، اس لیے گاڑی بہت احتیاط سے چلا رہا تھا۔ ابھی شرازیہ اسے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک زرین کھانسنے لگی۔ ارمان نے گاڑی کی سپیڈ سلو کر دی۔ آر یو اوکے؟ نرمی سے اس کی جانب پلٹ کر پوچھا۔ پانی؟ بمشکل اپنی کھانسی روکتے ہوئے زرین نے پانی مانگا۔ ارمان نے گاڑی وہی سائڈ پر پارک کر دی اور آس پاس دیکھا۔ سامنے سڑک کی دوسری سائڈ ایک گروسری شاپ تھی۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے شاپ سے پانی لے کر آتا ہوں۔ اس نے دیکھا گاڑی میں پانی کی بوتل نہیں تھی۔ زرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارمان گاڑی سے باہر نکلا اور اسٹور میں داخل ہوا۔ چھوٹا سا اسٹور تھا۔ پانی کی بوتل لیے ارمان ابھی پیمنٹ کر رہا تھا جب اسے کسی دھماکے کی آواز سنائی تھی۔ گھبراتے ہوئے اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اپنی گاڑی کی جانب، اور سامنے کا منظر دیکھتے کسی نے ارمان عالم کے وجود سے جان کھینچ کر نکال دی۔ ہاتھوں سے پانی کی بوتل چھوٹتے وہی زمین بوس ہوئی۔ سامنے کا منظر دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ سڑک پر ایک بڑا ٹرک ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے آیا اور سیدھا ارمان عالم کی گاڑی میں ٹرک جا کر ٹکرایا۔ ارمان کی گاڑی ڈس بیلنس ہوتی سامنے پول میں جا ٹکرائی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نے آگ پکڑ لی۔ ارمان عالم کو سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ وہ جلدی سے باہر بھاگا۔ سڑک پر لمحوں میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ارمان اپنی سر کو نفی میں ہلاتے محسوس کیا۔ نہیں زری! اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ اتنے سالوں بعد تو جا کر وہ ملی تھی اور وہ اسے کھونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی کی جانب بھاگا۔ کسی شخص نے اسے روکنے کی کوشش کی کیونکہ گاڑی آگ پکڑ چکی تھی، مگر ارمان عالم اپنی ہوش و حواس میں کہاں تھا۔ چھوڑو مجھے زری! وہ اپنی پوری طاقت سے چیخا۔ پھر خود کو چھڑواتا وہ گاڑی کی جانب بھاگا۔ گاڑی کے باہر دروازہ شاید جام ہو گیا تھا۔ وہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کھل نہیں رہا تھا۔ آس پاس اور گاڑی کے اندر بھی دھواں بھر گیا تھا۔ نہیں زری، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا زری! وہ پاگلوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دروازہ اٹک گیا تھا اور کھل نہیں رہا تھا۔ ارمان کو اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ سمجھ نہیں آئی کیا کرے۔ اس نے پوری قوت سے گاڑی کے شیشے پر اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دے مارا اور بار بار اسے اپنے ہاتھ سے شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک دائیں ہاتھ سے کانوں میں ایک آواز گونجی، عالم! اور ارمان عالم کا سارا وجود لمحوں میں موم کا ڈھیر بنا۔ اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہیں گاڑی کو، آگ لگ گئی ہے! وہ چیخی تھی۔ ارمان نے بے یقینی سے پلٹتے دائیں جانب دیکھا۔ وہ ہجوم سے کچھ فاصلے پر زندہ صحیح سلامت کھڑی تھی۔ ارمان عالم کا دل رک کر دھڑکا تھا۔ اس نے یقین کرنے کی کوشش کی کہ ایک نظر اپنا ہاتھ دیکھا جہاں سے خون نکل رہا تھا، دوسری نظر گاڑی کو دیکھا جس کا شیشہ تقریباً ٹوٹ گیا تھا اور فرنٹ سیٹ خالی تھی۔ وہ گاڑی میں نہیں تھی۔ نئی زندگی ملنا کیسے کہتے ہیں، کوئی اس وقت ارمان عالم سے پوچھتا۔ اس نے بے اختیار ایک گہری سانس فضا کا سپرد کی،
फिर उसने खुद को भागते हुए महसूस किया। वह हैरानी से अरमान को देख रही थी, जो इस तक पहुंचता एक झटके से उसके करीब होता इसे अपने सीने से लगा चुका था। उसे आसपास खड़े हजूम की परवाह नहीं थी। पर ज़रीन बेहद हैरान थी। उसके कंधे पर सर रखे वो अब बच्चों की तरह रो रहा था। ज़रीन को सांस लेने में घुटन होने लगी। उसने ज़िंदगी में पहली बार अरमान को इस कदर खौफजदा होते देखा था। वो कहाँ जानती थी कि अरमान आलम ने अभी अभी पल पल खुद को मरते देखा था। बहुत मुश्किल से वो अपने आंसू काबू कर पाया। मैं डर गया था, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। उसकी गर्दन में डूबी आवाज़ निकली कि अब ज़रीन को समझ आई वो परेशान क्यों हुआ था। कहाँ चली गई थी? मुझे लगा तुम गाड़ी में हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं जीते जी मर जाता। उसकी आवाज़ कांपी थी, वो रो रहा था, जो वो साफ महसूस कर सकती थी। कितनी देर बाद जाकर अरमान ने अपनी हालत पर काबू पाया। तब तक वो खामोश खड़ी रही। कहाँ गई थी? अब अरमान उसका चेहरा अपने हाथ से छूते हुए पूछ रहा था। वो शर्मिंदा हुई। फिर गहरी सांस लेते उसने सड़क के उस पार कुछ फासले पर मौजूद एक स्टॉल की जानिब इशारा किया। मैं सैंडविच देखकर वहाँ स्टॉल तक गई थी। मेरा सैंडविच खाने का बहुत दिल चाह रहा था। इतने दिनों से सूप पी पी कर मेरे मुंह का जायका बदल गया है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और गाड़ी से बाहर निकल कर वहाँ चली गई, ये देखते कि सैंडविच अच्छे हैं या नहीं। अरमान को अपने तने असाब एकदम ढीले होते महसूस हुए। उसने शुक्र का सांस अदा किया कि यहाँ पर स्टॉल था। या अल्लाह तेरा शुक्र है। उसके लबों से शुक्र निकला था। ज़रीन को अब तक अपने सीने से लगा रखा था। आई एम सॉरी, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। उसने माफ़ी मांगी, मगर अरमान खुद को मुस्कुराते हुए महसूस किया। फिर नफी में सर लाया। अच्छा किया तुम वहाँ चली गई, अगर तुम गाड़ी में होती तो क्या होता? अरमान की बात सुनते उसने हैरानी से पलट कर पीछे देखा, जहाँ अब गाड़ी सारी की सारी आग पकड़ चुकी थी और ज़रीन की आंखें हैरत से फैल गईं। गाड़ी तो सारी जल गई है, उसने अफसोस से कहा था। अरमान का सांस अब जाकर दुरुस्त हुआ। भाड़ में गई गाड़ी। गाड़ियाँ तो हज़ार आ जाएंगी, मगर तुम ठीक हो, ये मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है मुझे। उस वक्त बात करता हुआ कोई दीवाना ही लगा था कि ज़रीन ने बेहद बेयकीनी से शख्स को देख रही थी। हजूम अब हट गया था। लोग अपनी ज़िंदगी में दोबारा मसरूफ़ हो गए थे। आपका हाथ? उसकी नज़र अरमान के हाथ पर गई, जहाँ सुकून निकलने लगा था। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। उसने बेसाख्ता ज़रीन को माथे पर लब रखे थे, और ज़रीन को तो हार्ट अटैक आते आते बचा। अरमान ने बहुत करीब से अपनी मौत देख ली थी, इसलिए तो वो दीवाना हो गया था। चलो आओ, तुम्हें सैंडविच खाने हैं ना, मैं लेकर देता हूँ, मगर घर जाकर खाना। अरमान अपना आंखों से हंसते हुए कह रहा था कि ज़रीन के होंठों को मुस्कुराहट छुआ। सच में आप लेकर देंगे? बच्चों की तरह चहकी थी। अरमान ने बेहद हैरानी से उसे देखा। वो समझी थी शायद अरमान गोली लगने की वजह से उसे इस तरह कुछ भी खाने न दे, मगर अरमान की बात पर वो खुशी से सरशार हुई। अरमान ने इस बात में सिर हिलाया। आज तो कुछ भी मांग लो, हर चीज़ तुम पर निछावर कर दूंगा। अरमान ने सरगोशी की थी। आप बहुत अच्छे हैं, वो बेसाख्ता खिलखिलाती हुई बोली थी कि अरमान ने खुद को सालों पीछे माजी में जाता महसूस किया। उस वक्त बिल्कुल 9 साल ज़रीन लगी थी। अब वो अपना मोबाइल निकाले कैब बुक करवा रहा था। उसकी लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। वही जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था। ज़रीन तो शायद सोच भी नहीं सकती थी कि अभी उसके साथ क्या हुआ। इसका बायां हाथ पकड़े अब सड़क के किनारे खड़ा था, और वो मुस्कुराकर स्टॉल की जानिब देख रही थी, जहाँ अब सेल्समैन सैंडविच पैक कर रहा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल बच्चों जैसी खुशी थी, और अरमान को अपने आसपास बहारें खिलती महसूस हुई। इस्लामाबाद शहर पर रात के साए गहरे हो चुके थे। इसे हॉस्पिटल से आए दूसरा रोज़ था। आज अरमान काफ़ी दिनों बाद पुलिस स्टेशन गया था। रात के 10 बजे का वक्त था जब वो कमरे में दाखिल हुआ। मुस्कुराकर बेड की जानिब देखा, जहाँ वो ब्लैक नाइट ड्रेस में मलबूस सो रही थी। अरमान के होठों को मुस्कुराहट ने छुआ। उसके बाल सारे तकिए पर किसी आबशार की मानंद बिखरे थे। हल्का सा बाएं जानिब करवट लिए वो गहरी नींद सो रही थी। अरमान उसके पास आया, फिर उसके माथे से लब टिकाए कितनी देर गहरी सांसें लेते उसने उसे महसूस किया। अंदर तक कोई सरशार लहर उतर गई। फिर वो बेड से उठा और फ्रेश होने की नीयत से ड्रेसिंग रूम में गया। वहाँ से अपने कपड़े निकालते हुए वॉशरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद शावर लेता बाहर निकला तो उसे अपने तने साहब कुछ पुरसुकून होते महसूस हुए। वो बेड पर अपनी साइड आकर बैठा। उसके बहुत करीब होते वहीं धीरे से वो नींद दराज हुआ। फिर ब्लैंकेट खोलकर उस पर अच्छे से दिया, खुद भी लिया। अब वो कोनी बेड पर टिकाए वो अपनी हथेली पर सर रख के थोड़ा सा ऊपर उठे। यकटक उसे देखने लगा, जो सोई हुई किसी स्लीपिंग ब्यूटी से कम नहीं लग रही थी। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था और मुसलसल मुस्कुरा रहा था, जैसे इस बात पर अभी भी यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि वो इसकी ज़री थी और इसके बहुत पास थी। उसे देखते कितनी देर गुजरी एहसास नहीं हुआ। वो नींद में कुछ बेचैन थी। थोड़ा सा चेहरा सीधा किए करवट लेते हुए जब उसकी आंखें खोली तो खुद पर झुकते अरमान आलम को देखते बेसाख्ता उसके लबों से एक चीख निकली। चीख की आवाज़ से अरमान होश में लौटा। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। ज़रीन का बायां हाथ अपने सीने तक गया। वो लंबे लंबे सांस लेकर खुद को पुरसुकून कर रही थी। ऐसे कौन करता है? डरा दिया मुझे।
وہ خوف زدہ سی بولتی ہوئی اپنی سانس درست کر رہی تھی۔ یقیناً اپنے اوپر جھکتے ارمان عالم کو دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ ارمان نے الٹا سوال پوچھا۔ ابھی بھی اس کے بہت قریب تھا، اسے 1 انچ بھی دور نہیں ہوا۔ ایسے کون گھور گھور کر دیکھتا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ کتنے خوفزدہ لگ رہے ہیں، یقیناً آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ وہ ابھی بھی اس کی جانب مکمل جھکا ہوا تھا کہ زرین خفگی سے بولتی ہوئی تھوڑا سا دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ارمان کے ہونٹوں پر آج مسکراہٹ ہی الگ تھی۔ تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھنے پر کوئی ٹیکس لگتا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں۔ اور ہاں، آج میں واقعی اپنے ہوش میں نہیں رہا۔ وہ مخمول لہجے میں بولا تھا کہ زرین بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بہت انتظار کیا تھا اس نے، 12.5 سال سے بھی اوپر، اب جا کر تو ملی تھی۔ تو ارمان عالم کا ہوش کھونا تو بنتا تھا۔ وہ کسی دیوانے کی طرح بس بنا پلک جھپکائے اس لڑکی کو دیکھتا جا رہا تھا، جیسے اپنے سالوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ تم نے دیکھے ہیں وہ ہونٹ، وہ رخسار، وہ پیشانی، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کہ عمر گنوا دی ہم نے۔ زرین کو دیکھتے ہوئے اس نے بہت خوبصورتی سے شعر گنگنایا تھا کہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاید وہ اس شعر کے ذریعے سے بہت سارے سوال کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ فی الحال سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا، زرین کو سانس لینے میں تکلیف سی ہونے لگی۔ یہ نکاح کے بعد پہلی بار تھا جب اس نے ارمان عالم کی آنکھوں میں ایسا خمار دیکھا تھا۔ وہ مشکل اس کے لب پھڑپھڑائے۔ پانی؟ ارمان جیسے ہوش میں آیا جلدی سے اٹھ کر بیٹھا اور اس سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھا کر زرین کی جانب پلٹا۔ زرین بھی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے گلاس پکڑنا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتا خود ہی پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا چکا تھا۔ چند گھونٹ پانی کے بھرنے سے اسے اپنے جسم میں کچھ طاقت محسوس ہوئی۔ ارمان نے واپس گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ وہ دوبارہ سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ وہ دوبارہ اسی پوزیشن میں لیٹا اسے دیکھنے لگا کہ زرین کو اب اس کی نظروں سے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اپنی خفت مٹانے کی وہ کچھ خفگی سے پوچھ رہی تھی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھا تو پہلے بھی بہت بار ہے، مگر غور اب کیا ہے کہ تم اتنی بھی بری نہیں ہو۔ انفیکٹ تم بہت اچھی ہو، تم نے میری جان بچائی ہے۔ میں ساری زندگی کے لیے تمہارا قرض دار اور احسان مند ہو چکا ہوں۔ اب تو تم اس ارمان عالم سے جان بھی مانگ لو تو حاضر کر دوں گا۔ وہ بھی اس سے مخمول لہجے میں بولا تھا کہ زرین کو اپنے حلق میں کانٹے اگتے محسوس ہوئے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ خدا کے واسطے گھور گھور کر دیکھنا بند کریں، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، مگر جب ارمان کی نظریں اپنے وجود پر ویسے ہی محسوس ہوتی رہیں تو وہ الجھ کر بولی تھی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا دیکھنے پر پابندی ہے؟ تمہیں تنگ کر رہا ہوں کیا؟ سکون سے سو جاؤ۔ اس کے مزید قریب ہوتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا کہ اس کے پرفیوم کی خوشبو زرین کو اپنے نتنوں سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ وہ گھبرا کر آنکھیں اور زور سے میچ گئی۔ اس کی جانب پشت بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ دائیں کندھے پر چوٹ لگی تھی اور وہ دائیں جانب کروٹ بھی نہیں لے سکتی تھی، اس لیے مجبوراً اسے ارمان عالم کی طرف چہرہ کر کے ہی سونا پڑا۔ وہ چند ہی منٹوں میں گہری نیند اتر گئی اور وہ بھی اب اسے انہی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جن میں محبت تھی، چاہت تھی، شدت تھی، جنون تھا، عشق تھا، خماری تھی یا شاید عقیدت اور عزت بھی تھی۔ دھیرے سے زرین کے مزید قریب ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھے سکون سا محسوس ہونے لگا۔ تمہیں پتہ ہے زرین، تمہارا میری زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے؟ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میری آنکھوں سے یہ آنسو سوچ کر نکلے کہ اگر تم مجھ سے دور ہو گئی تو کیا ہوگا۔ میں تمہیں اب دوبارہ کبھی بھی کھونا نہیں چاہتا۔ سرگوشی کرتے دھیرے سے اس کا سر اپنے قریب کرتے اپنے بازو پر رکھتے ارمان عالم کی آنکھیں بند کر گیا۔ وہ صرف اس کی تھی، اس کے پاس تھی، اس کے بے حد قریب تھی کہ ارمان کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار آج رات وہ پرسکون نیند لینے والا تھا اور واقعی ایسا ہوا۔ وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ اسلام آباد شہر پر ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا جو اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو ہارون کا فون آ رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کے بعد فریش ہونے کی نیت سے واش روم میں گھس گیا۔ شاور لے کر باہر نکلا تو اس نے زرین کو ڈریسنگ روم میں کھڑے دیکھا۔ شاید اس کے واش روم جانے کے بعد وہ اٹھی تھی، اب کبرڈ سے اپنا کوئی ڈریس نکال رہی تھی جب ارمان اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہی محبت بھرا لہجہ۔ اب تو زرین کو اس کے نرم لہجے کی عادت ہونے لگی تھی۔ کچھ نہیں، اپنے لیے کوئی مناسب سا لباس دیکھ رہی ہوں، اب ہر وقت اس نائٹ ڈریس میں تو نہیں رہ سکتی۔ وہ مصروف سے اپنے کپڑے دیکھتی بولی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سے کپڑے چینج کرے۔ ارمان کے چہرے پر کچھ سخت تاثرات نمایاں ہوئے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسے ہی بار بار ڈریس چینج کرو گی تو بازو میں درد اٹھے گی۔ ابھی تمہارا زخم تازہ ہے، سکون سے اسی ڈریس میں بیٹھی رہو۔ کیا کہہ رہا ہے یہ ڈریس؟ مناسب تو ہے؟ زرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ مگر یہ نائٹ ڈریس، وہ کچھ کہنے والی تھی جب ارمان نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ نہ تو یہاں پر گرمی ہے جو لباس بار بار تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہو، اور نہ یہاں پر کوئی غیر مرد ہے جس کے سامنے تمہیں نائٹ ڈریس میں رہنے میں انکمفرٹیبل فیل ہو۔ اور مناسب لباس ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
और ना ही तुम कमरे से बाहर जा रही हो, इसलिए सुकून से इसी ड्रेस में रहो। अभी कंधे का जख्म गहरा है, एक बार अगर जख्म पर दबाव पड़ा तो जानती हो कितनी तकलीफ़ होगी। चलो इधर आओ। उसके हाथ से कपड़े लेकर वापस कपड़ में रखता उसका हाथ पकड़े ड्रेसिंग से बाहर निकल आया। ज़रीन ने अपने तने असाब एकदम ढीले छोड़ दिए। वाकई अरमान आलम और सूबिया बेगम इसे बेड से हिलने भी नहीं दे रहे थे। साफ कह दिया था, जब तक बाजू का जख्म ठीक नहीं होता वो कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगी। हाँ, अगर माइंड फ्रेश करने या वॉक करने की नीयत से नीचे आना चाहे तो आ सकती है, मगर कोई भी काम करने की नीयत से नीचे आने का सोचा तो वो फिर उसे बहुत बुरी डांट पड़ने वाली थी। और ये बात सूबिया बेगम बहुत अच्छे से समझा चुकी थी। शराजी साहब ने भी पुरसुकून सांस ली थी कि अरमान का रवैया उसके साथ बहुत बेहतर हो गया था। उसे साथ लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल आया था। सरीन ने अपना हाथ छिड़वाया और वॉशरूम में जाकर बंद हो गई तो अरमान शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बनाने लगा। चंद मिनट बाद वो फ्रेश होती वॉशरूम से बाहर निकली। चेहरे से पानी का शिफाफ कतरे टपक रहे थे। वो अरमान के पहलू में आकर खड़ी हो गई। उसने एक नज़र शीशे में अपने बालों को देखा और फिर बाएं जानिब से हेयर ब्रश पकड़ा, मगर एक हाथ से बाल कंघी करना बहुत मुश्किल था। क्या कर रही हो? अरमान उसके हाथ से हेयर ब्रश पकड़ चुका था। वो मेरे बाल। उन सब खुले बाल में सुलझन हो रही थी। इधर आओ। अरमान ने ड्रेसिंग का स्टूल खींचते उसके पास किया, फिर उसे वहाँ बिठाया। खुद उसके पीछे खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे बाल समेट देता हूँ। वो हैरानगी से अरमान को देख रही थी। आप मेरे बाल समेटेंगे? उसे बेहद हैरानी हुई। अरमान ने इस बात में सिर हिलाया। क्यों, मैं नहीं समेट सकता? या फिर तुम्हें लगता है कि मुझे एक लड़की के बाल समेटने नहीं आते? इनफैक्ट मुझे अब एक लड़की के बाल समेटने सीख लेने चाहिए। मुस्कुराते हुए उसके सारे बाल इकट्ठे किए। अब इनमें हेयर ब्रश चला रहा था। क्यों, सीखने की क्या ज़रूरत? ज़रीन ने बेसाख्ता सवाल पूछा। अरमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। कल को जब मेरी बेटी होगी तो उसके बाल भी तो मुझे समेटने आने चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस पहले से ही ज़रूरी है। तुम्हारे बाल प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन हैं। इसकी आंखों में शरारत चमक रही थी, मगर ज़रीन हैरान हुई। वो शायद इसकी शरारत समझ ना सकी। आपकी बेटी? वो बेहद बेयकीनी से अरमान आलम को देख के सवाल पूछ रही थी। अरमान ने नफ़ी में सर लाया, फिर उसके कान के पास झुका। सॉरी, गलत कह दिया, मुझे हमारी बेटी कहना चाहिए था। उसकी आंखों में अभी भी शरारत थी। ज़रीन लम्हों में सर से लेकर पैर तक सुर्ख पड़ी। वो जैसे उसकी बातों में ही अटक गई थी। मगर आपने तो कहा था कि आप कभी भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसने बेसख्त अरमान को देखते ये सवाल पूछ लिया, मगर फिर अपनी बेखुदी का एहसास हुआ तो चेहरा ज़िल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ा। वो चेहरा झुका गई। अरमान की मुस्कुराहट गहरी हुई। इंसान की सोच वक्त के साथ साथ बदल ही जाती है। अब मैं वैसे नहीं सोचता जैसे पहले सोचा करता था। अरमान की बात पर वह एकदम खामोश हो गई, क्योंकि शायद वो मज़ीद उलझ गई थी कि कहाँ वो तलाक के कागजात बनवा चुका था और कहाँ अब वो ऐसी बातें कर रहा था। कुछ पल इन दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। फिर वो दोबारा बोला, तुमसे एक बात कहूँ? तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, उन्हें कभी भी काटना मत, वरना इनकी चमक फीकी पड़ जाएगी। वो इसके सारे बाल समेटता उनकी छुट्टियाँ करने के बाद रबर बैंड से कवर कर चुका था। ज़रीन बिना कुछ कहे उठ गई। वो मज़ीद बात नहीं करना चाहती थी। उसे शदीद खफत का एहसास हो रहा था। अरमान ने एक नज़र उसकी पुश्त को देखा जो बेड पर बैठी रही थी। फिर वो साइड टेबल तक आया। अपना मोबाइल, वॉलेट और गाड़ी की चाबियाँ उठाते हुए वो दोबारा इस तक आया। ज़रीन जो ऐसा ही देख रही थी, अरमान के अगले अमल से साकत रह गई। वो झुककर पहले इसके बालों पर, फिर इसके माथे पर लब रखता पीछे हटा। अपना ख्याल रखना और बिला ज़रूरत कमरे से बाहर मत निकलना। खाना टाइम से खाना, रात को मिलते हैं, ओके? उसे हिदायत करता वो कमरे से बाहर निकल गया और पीछे वो साकत बैठी रह गई। उसके जाने की कितनी देर बाद उसने अपने माथे को छुआ, जैसे यकीन करना मुश्किल लगा कि यह हरकत वाकई अरमान आलम की थी, और वो भी इस बार पूरे होशो हवास में। हैरानगी के साथ उसका दिमाग प्रोसेस तक आया। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभरी थी। वो मुस्कुरा रही थी। चेहरे पर शर्मिंदगी से मुस्कुराहट बिखरी। उसके गाल लाल हुए। उसे एकदम ही सब कुछ अच्छा लगने लगा। यकायक उसे अपने दिल की तरह सारा कमरा भी रोशन होता महसूस हुआ। जारी है।